ڈسکور اردو نالج کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمیشہ سے انسانی دماغ میں یہ سوال اٹھتا چلا آ رہا ہے کہ کیا حضرت آدم سے پہلے دنیا پر کچھ آباد تھا یا دنیا صرف اور صرف ویران تھی؟ مختلف ادوار میں مختلف سوالات پوچھے گئے اور مختلف لوگوں نے ان کے جواب دیے، لیکن آج ہم اپنے ناظرین کو 3 ہستیوں کی نسبت سے جواب دیں گے جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی اور امام احمد رضا خان بریلوی کا تذکرہ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت کے لوگوں نے ارشاد کیا کہ یا رسول اللہ، اس دنیا میں آدم سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ نے جواب دیا، صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے، اور عرش پانی پر تھا، اور اللہ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا، پھر اس سے کہا کہ لکھ، اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 پہلے ہی تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب لکھ کر لوح محفوظ میں رکھ دیا گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، اور جنات کو آدم سے 2000 سال پہلے ہی پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں اور آدم اس زمین پر آیا، اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک دن اللہ اس زمین پر انسانوں کو دیا ہوا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم کر دی جائے گی۔ تو ناظرین محترم، آپ کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ آدم سے پہلے اس زمین پر جنات موجود تھے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جنات کو آدم کی تخلیق کرنے سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا، لیکن زمین پر نہیں بھیجا گیا تھا، کیونکہ جب آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو شیطان نے منع کیا، جس کی وجہ سے اسے زمین پر بھیج دیا گیا، لیکن آدم کو نہیں بھیجا گیا، بلکہ وہ بہت عرصہ جنت میں بھی رہے، اس وقت تک جب تک انہوں نے وہ دانہ نہیں کھایا۔ کچھ کے نزدیک وہ دانہ سیب تھا اور کچھ گندم کا دانہ کہتے ہیں، اور پھر آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اب اسی سوال کا جواب ہم امام احمد رضا خان بریلوی سے معلوم کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار امام احمد رضا خان بریلوی کی بارگاہ میں مصر کے میناروں کا تذکرہ ہوا۔ اس پر آپ نے فرمایا، ان میناروں کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے 14,000 سال پہلے ہوئے۔ اس وقت جب حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر جس روز عذاب طوفان نازل ہوا وہ پہلی رجب تھی، بارش بھی ہو رہی تھی اور زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا، اور خدا کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی تیار فرمائی جو 10 رجب کو تیرنے لگی۔ اس کشتی پر 80 آدمی سوار تھے، جن میں 2 نبی تھے، ایک حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے حضرت نوح علیہ السلام، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کشتی پر حضرت آدم علیہ السلام کا تابوت بھی رکھ لیا تھا، اور اس کے ایک جانب مرد اور دوسری جانب عورتوں کو بٹھا دیا گیا۔ پانی اس پہاڑ سے جو سب سے بلند تھا 30 ہاتھ اونچا ہو گیا تھا۔ 10 محرم کو 6 ماہ کے بعد سفینہ مبارک جودی پہاڑ پر ٹھہرا۔ سب لوگ اس پہاڑ سے اترے، اور پہلا شہر جو بسایا گیا اس کا نام شوق التماسین رکھا گیا۔ یہ بستی جبل نہاون کے قریب واقع ہے۔ اس طوفان میں 2 عمارتیں جن کی مثال گنبد اور مینار کی طرح کی دی گئی ہے باقی رہ گئی تھیں، جنہیں کچھ نقصان نہ پہنچا۔ اس وقت روئے زمین پر سوائے ان عمارتوں کے کوئی عمارت نہ تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے انہی عمارتوں کی نسبت منقول ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، یعنی دونوں عمارتیں اس وقت بنائی گئیں جب ستارہ نصر نے برج سرطان میں تحویل کی تھی۔ نصر دراصل 2 ستارے ہیں، نصر واقعہ اور نصر طاہر، اور جب مطلق بولتے ہیں تو ان سے مراد نصر واقعہ ہوتا ہے۔ ان عمارتوں کے دروازوں پر گدھ کی تصویر تھی، اور اس کے پنجے میں گنگچا تھا، جس سے تاریخ و تعمیر کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نصر واقعہ برج سرطان میں آیا، اس وقت یہ عمارت بنی، جس کے حساب سے 12,640 سال اور 8.5 مہینے بنتے ہیں۔ دوستو، آپ کو سکرین پر کچھ لائنیں لکھی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو علم نجوم یا علم تاریخ یا علم ہندسہ پر مضبوط گرفت رکھتے ہیں، ان کو سمجھ آ سکتی ہیں، لیکن عام لوگوں کو نہیں۔ اس لیے اگر اس کو آسان الفاظ میں بیان کروں تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 6,500 برس پہلے یہ بنے ہوئے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس سے جنوں کی قوم نے تعمیر کیا ہو، جو پیدائشی آدم سے
60,000 برس پہلے زمین پر رہ چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر آپ سے معذرت چاہوں گا کیونکہ مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مصر کے مینار سے مراد اہرام مصر ہے یا کسی اور طرف اشارہ ہے۔ برائے مہربانی اگر آپ جانتے ہیں تو ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔